بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم، واذکر فی الکتاب، ذکر فرماؤ فی الکتاب، کتاب میں، ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا، ذکر فرماؤ اس کتاب میں ابراہیم کا، بے شک انہو، بے شک وہ، کانا تھے، صدیقا نبیا، بڑے سچے نبی، اذ قال لابیہ، جب فرمایا اپنے باپ کو، یا ابت، اے میرے ابا جان، لما تعبدو، کیوں عبادتیں کرتا ہے، ما لا یسمعو، ان ہستیوں کی جو سن نہیں سکتے، ولا یبصرو، اور نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہیں ختم کر سکتے تجھ سے کسی چیز کو، یا ابت، اے ابا جان، انی قد جاءنی، تحقیق آ چکا ہے، جاءنی، آ چکا ہے میرے پاس، من العلم، علم سے، ما لم یاتے کا، وہ جو نہیں آیا تیرے پاس، فاتبعنی، پس اتباع کر تو میری، عہدے کا، پر راستہ رہنمائی کروں گا میں، صراطن، رہنمائی کروں گا تیری، صراطن سویا، راہ سیدھی، راہ سیدھی کی، یا ابت، اے ابا جان، لا تعبد الشیطان، مت عبادت کر شیطان کی، ان الشیطان، بے شک شیطان ہے واسطے رحمان کے نافرمان، یا ابت، اے ابا جان، انی اخاف، بے شک میں خطرہ کرتا ہوں، ان یمسکا، یہ کہ پہنچے تجھے، عذاب، کوئی عذاب، من الرحمن، رحمان سے، فتکون للشیطان ولیا، پس ہووے تو واسطے شیطان کے ساتھی، قال اراغب انت، کہا کیا تو اعراض کرنے والا ہے، کہنے لگا کیا تو منہ موڑنے والا ہے، ان الہتی، میرے معبودوں سے، یا ابراہیم، اے ابراہیم، لئن لم تنتہی، اگر تو نہ رکا، لارجمنک، البتہ سنگسار کر دوں گا تجھے، وہجرنی ملیا، اور چھوڑ جا تو مجھے ایک زمانہ دراز، قال سلام علیکہ، فرمایا سلام ہو اوپر تیرے، ساستغفر لک، ضرور معافی مانگوں گا، لک، میں تیرے لیے، ربی، اپنے پروردگار سے، انہو کان بی حفیہ، بے شک وہ ہے میرے ساتھ، حفیًا، بہت بڑا مہربان، اعتزلکم، اور میں جدا ہوتا ہوں تم سے، وما تدعونا، اور ان ہستیوں سے، تدعونا، جنہیں پکارتی ہو تم، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وادعو ربی، اور میں پکاروں گا صرف اپنے پروردگار کو، عسا، امید ہے، اللہ اکونا، کہ نہیں ہوں گا میں، بے دعائے ربی، اپنے رب کے پکار کی وجہ سے، شقیًا، بدبخت، فلما اعتزلہم، اور جب الگ ہو گئے ان سے، وما یعبدون من دون اللہ، اور ان سے بھی، کہ ان ہستیوں سے بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، وَهَبْنَا لَهُ اسحاق، عطا فرمایا ہم نے حضرت کو اسحاق، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو بنایا ہم نے نبی، وَوَهَبْنَا لَهُمْ، اور عطا فرمایا ہم نے، لہم، ان کو، من رحمتنا، اپنی رحمت سے، وجعلنا لہم، اور کیا ہم نے واسطے ان کے، لسان صدق علیہ، بول سچا اونچا، بول سچا
اونچا سچا اونچا بول کیا۔ وذکر فی الکتاب ابراہیم، لکھا ہے دفعہ شبو ثالث، تیسرے شبو کا جواب ہے، اور وہ ہے متعلق حضرت ابراہیم کے۔ حضرت ابراہیم کی مورت مشرکین نے بنا رکھی تھی کعبہ میں، حضرت اسماعیل کی بھی اور حضرت وہ جو 360 بت تھے نا، 360 مولوی تمہیں نہیں بتائیں گے وہ 360 کیا تھی، بت 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 بت۔ بخاری شریف میں ہے کہ وہ جو 60 بت تھے، اذا فیہا سورت ابراہیم بصورت اسماعیل، حضرت ابراہیم کی صورت اور حضرت اسماعیل کی صورت۔ مکہ والے مشرک بتوں کو پتھر کی حیثیت سے نہیں پوجتے تھے، بت بت بنایا ہوا ہے۔ آپ خود اندازہ کریں، اگر وہ پتھروں کے پجاری ہوتے تو سب سے زیادہ عبادت حجر اسود کی کرتے، لیکن حجر اسود کو معظم سمجھتے ہیں اور حجر اسود کی تعظیم کرتے ہیں، بوسے دیتے ہیں، لیکن آج تک یہ ثابت کوئی دنیا کا ملا نہیں کر سکتا کہ کسی مشرک نے حجر اسود سے مدد مانگی ہو اور بیٹا مانگا ہو، بیٹی مانگی ہو، نہیں۔ تو اس لیے تمام مفسرین، حضرت شاہ ولی اللہ اور علامہ آلوسی، ابو سعود، شاہ عبدالعزیز، سب حضرات نے تصریح کی کہ ینحتون الاصنام علی صور الانبیاء والصالحین، اور سورہ یونس دکھا چکا ہوں، ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ۔ تو وہ جو صورتیں تھی نا وہ یادگاریں تھی، اور وہ تھی بمنزل قبلہ کے۔ کہتے جب ہم ان کے سامنے جھکیں گے نا، حضرات کی ارواح متوجہ ہوں گی، حضرات کی ارواح متوجہ ہوں گی اور وہ کچھ کام کر دیں گی یا کروا دیں گی۔ اصل یہی جیسے آج کا مشرک قبر پہ جھکتا ہے تو سنگ مرور پہ نہیں جھکتا، اور وہاں پر اصل جو اندر بابا ہوتا ہے اس بابے کے بارے میں عقیدہ ہے کہ بابا میری سفارش کرے گا اور یہ کام کرا دے گا۔ تو وہاں مکہ والے مشرکوں نے حضرت ابراہیم کی زور و پکار کی۔ میں کہتا ہوں قیامت والے دن بھی عجیب منظر ہوگا، ایک طرف ابو جہل آئے گا اور وہ بھی پیش کرے گا یا اللہ میں تو ابراہیم کو پکارتا رہا، اسماعیل، اور ادھر سے آئے گا لسوڑی شاہ والی سرکار، کھوتا شاہ، لسوڑی شاہ، گڑبڑ شاہ، وہ کہے یا اللہ میں تو پکا عاشق ہوں، میرا اے معمول دیکھنا لسوڑی شاہ، کوئی سارے بھنگ کے سوٹے لگائے تھے جانے جا علی، ساری چرس پی بھنگ اور سب کچھ گند کر کے تھے، سب کچھ حضرت علی کے ذمہ لگا دیا۔ حضرت علی بھی حیران ہوں گے کہ یہ مخلوق میرے ساتھ کرتی کیا رہی ہے، جانے جا علی، شکلیں دیکھو ان کی، جانے جا علی، اور علی علی کر کے بھانگ 10 60 پاؤڈر 60 چرس 60 سارے ملانتے علی، ساری قوم تقابل تو نہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے بارے میں شبہ تھا مشرکین عرب کو، تو اس کا جواب دیا کہ حضرت ابراہیم پیغمبر نے تو خود مسئلہ توحید بیان کیا، وہ تو داعی توحید ہیں، سمجھ گئے؟ اور اوپر فاختلف الاحزاب من بینہم گزرا ہے کہ احزاب، یہ احزاب کون تھے؟ یہ مشرک بھی تھے اور حضرت ابراہیم کی طرف نسبت بھی کرتے تھے۔ تو اب حضرت ابراہیم کا عقیدہ بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم کی نسبتیں بیچنے والوں سنو بابے کا عقیدہ تھا کیا؟ کہتے ہو ہم ابراہیمی ہیں، ہم فلانے ہیں۔ جیسے آج کا مشرک کیا کہتا ہے؟ میں علی علی کرتا ہے اور عقیدہ علی کا نہیں مانتا۔ علی کا عقیدہ کیا ہے؟ خدا کی قسم اگر مشرک کے سامنے علی کا عقیدہ بیان کیا جائے تو یہ آپ کے گلے پڑ جائے گا۔ پیر عبد القادر جیلانی کو پوجتا ہے، پیر عبد القادر جیلانی کا عقیدہ نہیں مانتا۔
پیر نے کیا درس دیا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. یہی کام تھا یہود و نصارہ کا. وہ حضرت ابراہیم کی نسبت کو بیچتے لیکن حضرت ابراہیم کا عقیدہ نہیں مانتے تھے. تو جہاں یہ واقعہ اس لیے ذکر کیا, سنو اپنے آپ کو ابراہیمی کہلوانے والوں, میرے ابراہیم کا مسئلہ کیا تھا. آؤ اگر ابراہیمی ہو تو مانو ابراہیم کا مسئلہ. توجہ ہے؟ آؤ. ایک اور تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ مکہ والے مشرک بار بار کہتے پیو دادا باپ دادا اکابر فلاں فلاں, یہ غلط ہے. اللہ نے فرمایا اگر اکابر یا کابر کرتی ہے نا میرا پیغمبر پھر پیش کرنا ان کو ایک اکابر. ہاں ذرا اکابر کی بھی مانو. آ گیا جی وذکر فی الکتاب ابراہیم. وذکر بیان فرماؤ کتاب میں ابراہیم کا, تذکرہ کرو کتاب میں حضرت ابراہیم کا. انہو کان صدیقا نبیا, بے شک وہ حضرت ابراہیم کانا تھے صدیقا نبیا, صدیق نبی. کیا لفظ ہے؟ صدیقا نبیا, صدیق نبیا. مرتبے دو ہیں, صدیقیت کا اور نبوت کا. صدیقیت کا ایک اصطلاحی مرتبہ ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ہر نبی صدیق ہوتا ہے لیکن ہر صدیق نبی نہیں ہوتا. کیا سمجھے ہو؟ ہر نبی صدیق ہے, ہر صدیق نبی نہیں ہے. یہ فرق ہے. تو حضرت ابراہیم کیا تھے؟ صدیق نبیہ. جس طرح ہر نبی امام ہوتا ہے, ہر امام نبی نہیں ہوتا, ہر نبی امام ہوتا ہے. یہی رافضیوں کی گمراہی کی وجہ ہے. وہ جب اپنے اماموں کی امامت پیش کرتے ہیں حضرت ابراہیم جاعلک للناس اماما, اور ان سے پوچھو خدا کے بندے یہ جاعلک للناس اماما یہ کس امامت کی بات ہے؟ یہ امامت نبوت والی کی بات ہے, اور تم اپنے 12 کو نبی مانتے ہو. اس لیے میں نے کہا تھا کہ جو آدمی حضرت ابراہیم اس آیت سے جو رافضی استدلال کرتا ہے نا انی جاعلک للناس اماما, تو وہ دونوں صورتوں میں کافر ہے. کیوں؟ ہمارا سوال صرف یہ تھا کہ یہ امامت کون سی ہے, نبوت والی بغیر نبوت والی؟ امامت مان نبوت جب بغیر نبوت. اگر کہو کہ غیر نبوت والی امامت ہے تو حضرت ابراہیم کی نبوت کا انکار کر کے کافر ہو. اگر کہو نبوت والی امامت ہے تو نبوت والی امامت اپنے 12 کو دے کے پھر بھی کافر ہو. جاؤ گے کہاں؟ تعریف خالص. تو ہر نبی صدیق ہے لیکن ہر صدیق نبی نہیں ہے. اس لیے جہاں صدیقن کے بعد نبیًا ذکر کیا. اب دونوں لفظوں کا معنی صدیق کیا ہے؟ من صدق بقولہ باعتقادہ وحقق صدقہ بفعلہ. روح المعانی ہے صدیق وہ ہے جو اپنے قول کو بھی سچا کر دکھائے, عقیدے میں بھی سچا ہو اور اپنے فعل اور عمل میں بھی سچا ہو. جس کا بات بھی سچی, جس کا عقیدہ بھی سچا اور جس کا عمل بھی سچا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدیق. نبی کے صحابہ صدیق ہے. اولئک هم الصدیقون. لیکن اب ابو بکر صدیق یہ صدیق اکبر ہے. ابو بکر صدیق یہ کیا ہے؟ صدیق اکبر ہے. صدیق اکبر اور ابو بکر کی صدیقیت وہ ہے. اہل سنت تو قائل ہے ہی ہے. جعفر صادق امام
وہ بھی کہتا ہے کہ واللہ انہ صدیقن صدیقن صدیقن۔ ایک آدمی نے پوچھا نا امام جعفر صادق سے کہ امام محترم تلوار کا جو دستہ ہے اس پہ سونا جڑانا صحیح ہے؟ امام نے فرمایا صحیح ہے۔ کیوں؟ کہتے ابو بکر صدیق نے کیا۔ اب وہ ذرا مرید تھا، کان کٹا، تو وہ جب امام کی بات سنی تو صدیق کہہ رہا ہے ابو بکر کو؟ صدیق ہے۔ امام بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ بیٹھے، فرمایا ہاں ہاں میں کہتا ہوں صدیق صدیق صدیق۔ اب 3 دفعہ کہا ابو بکر صدیق ہے، اور جو اس کو صدیق نہیں مانتا لا صدق اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ قیامت میں بھی اس کو سچا نہ کرے، دنیا میں بھی اسے سچا نہ کرے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا؟ امام جعفر نے، امام جعفر صادق نے رحمہ اللہ، وہ امام نے کہہ دیا۔ تو بہرحال صدیق نبیہ، قول فعل میں سچے نبی۔ ایک اور عبارت بھی ہے آپ کے پاس، الصدیق من کثر منہ الصدق، صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جس سے کثرت سے صدق صادر ہو۔ قیلا بل یقالو لمن لم یکذب قط، صدیق وہ ہے جو کبھی بھی جھوٹ نہ بولے۔ بل لمن لم یتعطی منہ الکذب، اور بلکہ صدیق وہ ہوتا ہے جو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، جو جھوٹ بولنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، یعنی بول ہی نہیں سکتا۔ لتعبدہ الصدق، صدق اس طرح اس کی گھٹی میں ہوتا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ قیلا بل لمن صدق بقولی و اعتقادی، یہ آگے یہ مفردات راغب ہے، امام راغب کی مفردات فرماتے ہیں بلکہ وہ آدمی جو زبان کا بھی سچا، دل کا بھی سچا، اور فعل سے عقیدے کی تصدیق کرنے والا، فالصدیقون ہم قوم دوبین الانبیاء، دوبین کیا معنی دوبین الانبیاء؟ فرمایا صدیقین کا مرتبہ تھوڑا سا انبیاء کے نیچے ہے۔ دوبین دونا کی نکالی تصغیر، دوبین تھوڑا سا نیچے ہے، انبیاء کا اوپر، صدیقین کا نیچے۔ لیکن جو صرف صدیق ہے، ورنہ ہر نبی بھی کیا ہوتا ہے؟ صدیق۔ نبوت کا مرتبہ سب سے اونچا مرتبہ ہے۔ روافض کہتے ہیں امام کا رتبہ نبی سے بلند ہے، اور ایسے چبل گروپ دنیا میں نہیں دیکھا جو شیعہ مذہب ہے۔ کوئی بھنگی چرسی بھی اتنا پاگل نہیں ہوتا جتنے شیعہ پاگل ہیں۔ اب ذرا توجہ ہے میری طرف، کیا کہتے ہیں کہ امامت نبوت سے افضل ہے، امامت نبوت سے افضل ہے، امام کی شان نبی سے بلند ہے۔ دلیل انی جاعلک للناس اماما۔ اب ذرا توجہ کہ حضرت ابراہیم امام بھی اور نبی بھی، اور ان کے جو امام ہیں، اب جو امام بھی ہے نبی بھی ہے، اس سے صرف امام کی شان زیادہ ہے۔ تمہیں کوئی پتہ نہیں چلا، حضرت ابراہیم بقول امام بھی اور نبی بھی، اور 12 اب جو صرف امام ہے وہ امام نبی سے افضل ہے۔ استدلال وہ ہے، اور جو دلیل دی ہے تو سر میں 20 جوتے لگانے چاہیے کم از کم۔ تم سمجھ بھی گئے جو کوئی نہیں سمجھے، اچھی طرح سمجھو، کم از کم ایک بھی کافی ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ دماغ میں بھوسا بھرا ہے۔
کہ دلیل دے رہے ہیں حضرت ابراہیم امام پہلے نبوت ملی پھر امام مطالعہ کی، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ تو چلو مان بھی لیں نبوت امامت، لہذا امام نبی سے افضل ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت ابراہیم جو امام بھی ہے نبی بھی ہے، تمہارا امام حضرت ابراہیم سے افضل ہوگا؟ پھر ہر نبی امام ہے، تو وہاں امامت بھی ہے نبوت بھی ہے، تو ان کے جو صرف امام ہے وہ امام نبی سے افضل ہے، اور دعویٰ کیا امامت نبوت سے افضل ہے۔ ان کو کہو گدے ہو، وہاں امامت موجود ہے، نبوت بھی موجود ہے، تم صرف امامت لے کے پھرتے ہو، صرف امامت مان نبوت سے افضل کیسے ہوگی؟ یہ بالکل غیر مقلدوں والا ذہن ہے، یعنی دلیل دے رہے ہیں، پتہ نہیں کہ اپنا مکالہ خود کر رہے ہیں۔ بذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، توجہ ہے، تھے وہ کیا صدیقا نبیا، بہت سچے نبی۔ کیا مطلب بہت سچے؟ ہر نبی سچا ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کا ایک سچ بیان کرنے کے لیے صدیقن کا جہاں لفظ ذکر کیا، ایک بہت بڑا سچ ابراہیم نے بیان کیا۔ اس سچ کی عظمت کے لیے یہاں لفظ صدیق کا انتخاب کیا۔ وہ سچ کیا ہے؟ وہ سچ آ رہا ہے، وہ عدم سما والا سچ ہے، وہ عدم سما والا سچ ہے، دنیا کا سب سے بڑا سچ عدم سما والا۔ جب وہ مسئلہ آیا تو اللہ فرماتے ہیں صدیقاً، بہت بڑے سچے نبی۔ اللہ ان کا کوئی سچ بھی بتا دے، فرمایا یہ ان کا سچ ہے۔ ذرا دیکھو، اذ قال لابیہ، جب کہا اپنے باپ کو، یا ابت لما تعبدو، اے ابا جان، لما تعبدو، کیوں پکارتا ہے؟ عبادت بمانا پکار، کیوں پکارتا ہے؟ کرینہ آگے کھڑا ہے لا یسمعو، لا لما تعبدو، کیوں پکارتا ہے ان ہستیوں کو لا یسمعو جو تیری آوازیں سنتے کوئی نہیں، لا یسمعو جو تیری زاریوں کو سنتے کوئی نہیں، ولا یبصرو اور جو تیرے دکھ درد کو دیکھ سکتے کوئی نہیں، ولا یغنی عنکا شیئا اور نہیں کام آتے تجھے شیئا ذرا برابر بھی بگڑی بنا سکتے کوئی نہیں۔ یہ ہے صدیق النبی کا سچا سچ، بڑا سچ۔ بڑا سچ کیا؟ مسئلہ الہ سمجھا رہے ہیں۔ الہ کون ہوتا ہے؟ جو ما فوق الاسباب سمیع ہو، ما فوق الاسباب سمیع ہو۔ الہ کون ہوتا ہے؟ جو ما فوق الاسباب بصیر ہو، بغیر اسباب کے جو سنتا بھی ہو، جو دیکھتا بھی ہو، جو بگڑی بنا سکتا بھی ہو۔ او ابا جان کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ لما تعبدو، مکہ والوں کو سنایا جا رہا ہے، یہود نصارہ کو۔ سنو ابراہیم کا عقیدہ پچا سکتے ہو تو پچا لو، بابے بابے کرتے ہو۔ لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، سنتے بھی کوئی نہیں، دیکھتے بھی کوئی نہیں، اور بگڑی بنا سکتے بھی کوئی نہیں۔ تم معبود پورا قرآن پڑھ رہے ہو، معبود وہ ہے جو سنے ما فوق الاسباب اور دیکھے ما فوق الاسباب۔ کوئی مچھلی کے پیٹ میں پڑا ہو اس کو بھی دیکھے، مچھلی کے پیٹ والے کو بھی دیکھے، سمجھے، پر اندر، اور اس کی پکاریں بھی سنے۔
کوئی زبان سے عاری ہو چکا ہو اس کے دل کی آوازیں بھی سنیں اور ساری مخلوق کی آوازیں سنے بھی، حالات دیکھے بھی، بگڑی بنائے بھی، تو الہ کا معنی حضرت ابراہیم نے کیا کیا ہے؟ لما تعبدو، جو سنتے نہیں وہ الہ نہیں، جو تیرے دکھ درد کو دیکھتے نہیں وہ الہ نہیں۔ حاصل کیا نکلے گا؟ عبادت اور پکار کے لائق وہ ہے جو بغیر اسباب کے، بولو بولو، سننے والا ہو، بغیر اسباب کے دیکھنے والا ہو اور حاجت روائی کر سکنے والا ہو۔ یہ ہے حضرت ابراہیم کا عقیدہ۔ اور کس کو سمجھا رہے ہیں؟ ابا جان کو، یا اباتے۔ اور حضرت ابراہیم کا ابا جان یہ بہت بڑا امام المشرکین ہے، بہت بڑا امام المشرکین اور ہیڈ ہے مشرکوں کا، آذر نام ہے۔ یہاں بعض جہلا نے ایک بات چھیڑ دی، اور روافض نے بھی، رضا خانیوں نے بھی، انہوں نے کہا آذر ابراہیم کا ابا نہیں تھا۔ عجیب ذہن ہے، قرآن ہر جگہ پہ کہتا ہے لے ابی ہے یا ابا تے، لے ابی ہے یا ابا تے، ابا نہیں تھا، کیا تھا؟ کہ چچا تھا، چچا تھا۔ اور ابا جان کون تھے؟ تارخ، جس کا نہ قرآن میں ذکر نہ حدیث میں، یہ شیطان مشرکوں کو ذہن میں القا کرتا ہے۔ اب کہانی کیا ہے؟ ہر ایک کا اپنا مقصد ہے۔ شیعہ بریلوی متفق ہے کہ یہ آذر حضرت ابراہیم کا ابا نہیں تھا۔ رافضیوں نے اور کہانی ڈالی۔ رافضیوں نے عجیب مذہب ہے، ابو طالب اس کو یہ جنتی کہتی، جس کو انک لا تہدی من احببت، اور وہ صحابہ جن کو قرآن نے جنتی کہا ان کو جہنمی کہتی ہے۔ اب دلیل خراب ہو رہی ہے جی، ابو طالب کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے نبی پاک کی پرورش کی، قربانیاں دی، سمجھو سمجھو، قربانیاں دی، پرورش کی، اور پیغمبر کی پرورش کرنے والا کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ ادھر مسئلہ آ گیا، حضرت ابراہیم کا ابا مشرک تھا، ابو طالب تو چاچا ہے۔ اب ان کا ساری عمارت گرنے لگی، انہوں نے کہا نہ چاچا نہیں، ابا نہ چاچا، چاچا، حالانکہ دلیل کوئی نہیں، ابا نہیں چاچا۔ ادھر بریلر تھے، ان کا بھی مسئلہ گڑبڑ ہو گیا، کیونکہ انہوں نے ایک جھوٹ گھڑا ہوا ہے عوام کے سامنے کہ سب سے پہلے نبی پاک کا نور پیدا ہوا، سنا ہوا ہے نا، اور قطبی تارے کے ساتھ تھا نور، اور وہ سب سے پہلے پیدا ہوا۔ یہ ایک جھوٹی سٹوری انہوں نے بھی گھڑی ہوئی ہے، اور وہاں سے لے آئے۔ پھر وہ نور آدم کے انگوٹھوں میں آیا، حضرت آدم نے، ہم بھی اس لیے چومتے ہیں، اور پھر وہ نور پاک اسلام سے ہوتا ہوا حضرت آمنہ تک پہنچا، اور آپ پیدا ہوئے۔ اور ایک آیت آئے گی آگے، تقلبک فی الساجدین، اس آیت کو فٹ کیا کہ آپ کے سارے آباء و اجداد جتنے تھے وہ سب کے سب مومن ہیں آدم تک۔ اب یہ کہانی گھڑی، اور اس کہانی کا بڑا موڑ آ گیا۔ آذر ابراہیم کا ابا، نبی کریم علیہ السلام کے دادا ابراہیم، اور ابراہیم کا ابا تھا مشرک۔ وہ پوری کہانی فلم ختم جتنی گھڑی تھی۔ اب جہاں مسئلہ بن گیا کہ ابراہیم کا ابا کون ہے، یہ تعارف ہے۔ حالانکہ جو تاریخ جانتا ہے، تاریخ میں گئے، تاریخ آپ دیکھ لیں کہ آذر اور تارخ ایک ہی شخص کے دو نام ہیں، آذر بھی وہی ہے اور تارخ بھی وہی ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ نام آذر ہے اور لقب تارخ ہے،
یا لقب آذر ہے اور نام تعارف ہے، بندہ ایک ہے. جیسے بلاول بھٹو زرداری، کتنے نام ہیں؟ بندہ کتنے ہیں؟ بندہ ایک ہے اور لفظ دو آ رہے ہیں. تاریخ بھی اٹھا کے دیکھ لے، آذر بھی وہی ہے اور تعارف بھی وہی ہے. ایک یہ پنڈی کا وہ ابو جال قریشی ہے، تو اس شیطان نے بھی یہی مسئلہ اٹھایا ہوا ہے ہر جگہ پہ. تو یاد رکھ لو میری بات. کیا کہتے ہیں جی؟ مجازن چچا کو بھی اب بولتی ہے، اس پہ دلال پیش کرتی ہے. تو پہلی بات یہ ہے سمجھو کہ اب کا حقیقی معنی کیا ہے. اب کا حقیقی معنی کس کو اب بولتے ہیں؟ والد کو. والد کو اب کہتے ہیں، یہ حقیقی معنی ہے. اور مجازن مجازی معنی ہے، چچا کو بھی اب کہہ دیتی ہے. لیکن ضابطہ یہ ہے کہ حقیقت کو تب چھوڑا جاتا ہے جب تعذر ہو، کوئی وجہ ہو چھوڑنے کی. کہ حقیقی معنی جب اب ہے تو اس اب والے معنی کو چھوڑنے کی وجہ بیان کرو. وہ کون سی شرعی وجہ ہے کہ آپ حقیقی معنی چھوڑیں گے اور مجازی معنی کی طرف جائیں گے؟ تو دو شرطیں ہیں حقیقت چھوڑنے کے لیے. ایک یہ ہے کہ تعذر ہو، حقیقت مراد نہ ہو سکتی ہو، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قرینہ موجود ہو. یہاں تعذر بھی کوئی نہیں، قرینہ بھی موجود نہیں. تو بغیر قرینہ اور بغیر کسی وجہ کے اب کو عام پہ معمول کرنا. عربی میں چچا کو کیا کہتے ہیں؟ عام. کیا کہتے ہیں؟ عام. عام کہتے ہیں. اب کو عام پہ معمول کرنا یہ صریح تحریف قرآن ہے. یہ قرآن کی کیا ہے؟ تحریف ہے. اب کے احکام اور ہیں، عام کے احکام اور ہیں. اگر سمجھ نہ آئے تو ان کو کہو امی سے پوچھ لو. ہاں، چچے کو ابا تو کہتے ہیں لیکن تو کہتے ہے، وہ مجاز ہے، وہ حقیقت نہیں ہے. ورنہ جو ابے کو امی کے ساتھ حق حاصل ہے نا، وہ چچے کو نہیں ہے. کچھ سمجھ گئے میری بات؟ لیکن یہ یہی کہیں گے قریشی صاحب وغیرہ، یہی کہیں گے کہ کوئی مسئلہ نہیں، اب بھی چچا تھے، چچا بھی اب. یہ ماں کو بھی سمجھائے گا بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے. لفظ عربی بھی آ گیا، اب چچا تھے، ام چچا، کوئی مسئلہ نہیں. نو پرابلم، کوئی مسئلہ. سمجھ گئے میری بات؟ ہاں آؤ. کون ہے حضرت ابراہیم بھائی؟ آذر کون ہے؟ حضرت ابراہیم کے ابا جان. باقی رہ گیا پرورش کے معاملے. اللہ وہ ہے جو فرعون کے گھر موسیٰ کو پالتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ یہی معنی ہے قرآن. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. زندہ سے مردہ نکالتا ہے، مردہ سے زندہ نکالتا ہے. آذر جیسے مردہ سے ابراہیم جیسا زندہ دل بندہ نکالتا ہے. آذر کافر ہے، حضرت ابراہیم زندہ دل اللہ کے نبی ہے. اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ پاک شرک کی گدیوں کے اندر سے توحید کے نغموں والے پیدا کر دیتا ہے. یہ گولڑا والے کتنے مشرک تھے. پنڈی میں مسئلہ بیان ہوتا تھا، گولڑے میں کر 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 لگی رہتی تھی. نصیر الدین پیر کو گولڑے میں کھڑا کر دیا. وہی جو پنڈی میں شیخ بیان کرتے تھے، پیر نصیر الدین گولڑوی اسی سٹیج پہ بیٹھ کے کہتا وہی مسئلہ، اور ٹھوک ٹھوک کے فتوے لگائے. اس کی تقریریں بھی، کتابیں بھی. تو یہ بھی ایسے معاملہ ہوا. قال لے ابی، یہ سچ یہ کہ ابا کے سامنے بھی سچ ہے. ابا کے سامنے تم تو کہتے ہو خیر ہے، مرشد جی ہے، استاد ہے، اگر کوئی شرک بک گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. کہتے ہیں مسئلہ توحید میں باپ کی رعایت بھی نہیں. مرشد استاد چھوڑو، باپ کی رعایت کرنے کی بھی اجازت نہیں. سمجھو اب دعوت کے مراحل سمجھو. اذ قال لأبیہ، جب کہا اپنے باپ کو، یا
ابتے، اس میں پیارے، یا ابتے اے میرے پیارے ابا جان۔ یہ دعوت کا طریق ہے، دعوت دینی ہے اور دعوت میں پیار ہو اور دعوت میں درد ہو اور دعوت میں یہ ذوق ہو کہ یہ مسئلہ مان لے۔ اس درد اور ذوق کے ساتھ دعوت یہ تا ظاہر کر رہی ہے، یا ابتے لما تعبدو، مسئلے میں کوئی رعایت نہیں، لما تعبدو لما میں غصہ ہے، یا ابتے میں پیار ہے، ابا جان تو میرا پیارا بابا، لیکن کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا،